السلام علیکم، ویلکم اگین. میرا خیال ہے کہ اب آپ نے اپنے سبجیکٹ کو کچھ فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. ہوپ فلی یو آر انجوائنگ اٹ اینڈ یو آر ناٹ فائنڈنگ اٹ ٹو ڈیفیکلٹ فار یور سیلف. آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف لیکچرز کو ریگولرلی اٹینڈ کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے طور پہ بھی اس کی پڑھائی کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ اس سبجیکٹ سے صحیح طریقے سے اسی وقت لطف لے سکیں گے اور سمجھ سکیں گے اسے اگر ساتھ ساتھ آپ اپنے طور پہ بھی پڑھتے رہیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹروتھ ٹیبلز کو یوز کیا تھا فار اینالائزنگ اسٹیٹمنٹ فارمز. کافی اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی اور پھر ٹورڈز دا اینڈ ہم نے لاجک کے لاز انٹروڈیوس کیے تھے. وی انٹروڈیوس نمبر آف لاز ان لاجک. لاجک کے جو لاز ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے دے ور کمیوٹیٹو لا، ایسوسیٹیو لا، ڈسٹریبیوٹیو لا، آئیڈمپورٹنٹ لا ایٹسیٹرا. دے ور نمبر آف لاز جس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. اب ہم ان لاز کو یوز کریں گے فار اسٹڈنگ اینڈ اینالائزنگ آور اسٹیٹمنٹس. ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کی مدد سے ان کی دو اپلیکیشنز ہم نے کرنی ہے. ایک تو ہم دیکھیں گے پہلے ہم نے جیسے کہ ٹروتھ ٹیبلز کے ذریعے اسٹیٹمنٹ فارمز کی ایکویلنس کو ثابت کیا تھا. اب ہم اسٹیٹمنٹ کی ایکویلنس کو ثابت کریں گے ود دا ہیلپ آف لاز آف لاجک. تو پہلا جو لا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. پہلا جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیں گیون ہے پی ویل ٹلڈا پی ہیٹ کیو، اور اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ لاز آف لاجک. تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ڈی مورگنز لا یوز کیا ہے آن دا لاسٹ ٹرم ان دا بریکٹ، اور ڈی مورگنز لا سے یہ بن جائے گا ٹلڈا پی ویل ٹلڈا کیو. نیکسٹ چونکہ پی کے اوپر ڈبل نیگیشن آ رہی ہے تو دس از سیم ایز پی، تو اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ود پی. اگلا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ پی ویل ٹلڈا کیو، اور یہاں پہ ہم نے اب ایسوسیٹیو لا یوز کر لیا. بریکٹس کو ہم نے شفٹ کر دیا. دونوں ہمارے پاس آپریشن جو ہیں وہ اور کے ہیں تو ہم ایسوسیٹیو لا کو یوز کر سکتے ہیں. تو بریکٹ کو ہم نے شفٹ کر دیا پہلے دو ویریبلس کے اوپر پی ویل ٹلڈا کیو، اور آئیڈمپورٹنٹ لا کی مدد سے ہم ثابت کرتے ہمیں پتا ہے کہ پی ویل پی جو ہے یہ پی کے برابر ہے، اینڈ یہ ہمارے پاس سمپلیفائڈ فارم آ گئی ہے پی ویل ٹلڈا کیو. اس سے فردر اس کو سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب اسی طرح اب ایک اور ایکسپریشن ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں یوزنگ لاز آف لاجک. اگلا ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ ہے ٹلڈا پی ہیٹ کیو ہیٹ پی ویل کیو، اور اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے. ہم نوٹ کریں گے کہ دس سمپلیفائز ٹو جسٹ ون سمبل پی. اچھا، سمپلیفیکیشن میں سب سے پہلے اس میں بھی ہم ڈی مورگنز لا یوز کر رہے ہیں. تو ڈی مورگنز لا جو ہے پہلی بریکٹ کے اوپر چونکہ نیگیشن ہے تو دس بیکمز ٹلڈا پی ویل ٹلڈا کیو ہیٹ، باقی اگلی ٹرم ویسے ہی ہم لکھ دیں گے ایز سچ پی ویل کیو. اب پھر ڈبل نیگیشن چونکہ پی کے اوپر ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ود پی اینڈ وی گیٹ پی ویل ٹلڈا کیو ہیٹ پی ویل کیو. اب ہم یوز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا ان ریورس، اور یہ جو ہمارا ایکسپریشن ہے ڈسٹریبیوٹیو لا کو یوز کرنے کے بعد دس بیکمز پی ویل ٹلڈا کیو ہیٹ کیو. اب ٹلڈا کیو ہیٹ کیو جو ہے یہ کنٹراڈکشن کے برابر ہو جائے گا. اس کو ہم سی سے پلیس کر دیتے ہیں اور پھر آئیڈینٹی لا کو یوز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سی ورکس ایز اے آئیڈینٹی فار ڈسجنکشن، تو پی ویل سی بیکمز پی، اینڈ سو our expression is simplified to very simple expression containing only P. اور اس میں ہم نے دونوں ایکسپریشنز کی لاجیکل ایکویلنس کو بھی ثابت کر دی ہے. اچھا، ابھی ہم نے دو ایکسپریشنز کو سمپلیفائی کیا ہے. دیور اسٹیٹمنٹ فارمز جن کو ہم نے سمپلیفائی کیا.
اور اب ہم یہ کریں گے کہ آرڈینری انگلش فریز کو لیں گے, ایک لاجیکل سے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہوگی اور اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ لاز آف لاجک. جو اسٹیٹمنٹ ہم نے چوز کی ہے سمپلیفائی کرنے کے لیے وہ ہے یو ول گیٹ این اے اف یو آر ہارڈ ورکنگ اینڈ دا سن شائنز, اور یو آر ہارڈ ورکنگ اینڈ اٹ رینز. اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ہے اٹس اے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ, اس کے جو کمپاؤنڈ میں کمپوننٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس 3 اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں جن میں ہم ڈفرینٹ کنجنکشنز یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور وہ 3 اسٹیٹمنٹس ہیں. یو آر ہارڈ ورکنگ, اس کو ہم پی کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. دا سن شائنز, اس کو ہم کیو کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں, اور اٹ رینز کو ہم ڈینوٹ کر دیتے ہیں ود آر. اچھا, تو اب ہماری اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے بنے گی یو آر ہارڈ ورکنگ اینڈ دا سن شائنز. تو اس طرح یہ ہو جائے گا پی ہیٹ کیو, اور اس کو ہم ویل کے ساتھ ریپلیس کریں گے, اور اگلا ہمارا جو پارٹ ہے یو آر ہارڈ ورکنگ اینڈ اٹ رینز, اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو پی ہیٹ آر. یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا. اب ہمارے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے, ناؤ وی ہیو دس ایکسپریشن ان اسٹیٹمنٹ فارم. اسٹیٹمنٹ فارم کو اسی طریقے سے ہم ڈفرینٹ لاز کو یوز کرنے کے بعد ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں. اب اسٹیٹمنٹ فارم کو دیکھیں کہ اب اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم وی ول اپلائی ڈسٹریبیوٹیو لا ان ریورس. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دس پی ہیٹ کیو ویل پی ہیٹ آر ڈسٹریبیوٹیو لا کو یوز کرنے کے بعد یہ بن جائے گا پی ہیٹ کیو ویل آر. اور اب ہم اس کو واپس ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں انٹو انگلش, اینڈ دس بیکمز یو ول گیٹ این اے اف یو آر ہارڈ ورکنگ اینڈ دا سن شائنز اور اٹ رینز. پی کو ریپلیس کر دیں گے یو ول گیٹ این اے کے ساتھ. اس میں ہم نے پی کو واپس ریپلیس کر دیا یو آر ہارڈ ورکنگ کے ساتھ, کیو کو ریپلیس کر دیا سن شائنز کے ساتھ, اور آر کو ہم نے ریپلیس کر دیا اٹ رینز کے ساتھ. تو یہ ہماری سمپلیفیکیشن کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, اب میں آپ کو اسی طرح کے کچھ اور ایگزامپلز دیتا ہوں, ایکسرسائزز دیتا ہوں, بلکہ کرنے کے لیے آپ نے ان کو خود کرنا ہوگا. آئی جسٹ پرووائڈ یو سم ہنٹس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ڈو دیز ایکسرسائزز. تو اب یہ آپ لوگ اپنی ایکسرسائزز کو نوٹ کر لیں اور ان کو آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا. Okay. The first exercise is it is not true that I am tired and you are smart. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ اس میں میں ہنٹ آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے ڈی مورگنز لا کو پرابلی یوز کرنا ہوگا فار سمپلیفائنگ اٹ. اچھا, اگلی ہمارے پاس اٹ از ناٹ ٹرو دیٹ آئی ایم ٹائرڈ اور یو آر اسمارٹ. اس میں بھی ڈی مورگنز لا یوز ہوگا. پہلے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کی بریک ڈاؤن کرنی ہے. آپ نے پی اور کیو کی فارم میں لکھنا ہے ان کو, پھر دین یو ول اپلائی ڈی مورگنز لا, اور پھر واپس ان کو ان کی اوریجنل فارم میں ٹرانسلیٹ کر دینا فار گیٹنگ دا آنسر. اگلی اسٹیٹمنٹ ہے آئی فورگاٹ مائی پین اور مائی بیگ اینڈ آئی فورگاٹ مائی پین اور مائی گلاسز. تو اس میں آپ کے پاس 3 سمبلز آپ کو یوز کرنے پڑیں گے, پی کیو اینڈ آر. پرابلی کوئی بھی اور آپ اگر سمجھیں تو بہتر نام آپ چوز کر سکتے ہیں. فورگاٹ مائی پین کے لیے آپ پی چوز کر لیں, مائی بیگ کے لیے فورگاٹ مائی بیگ کے لیے بی چوز کر لیں, اور گلاسز کے لیے جی چوز کر لیں. اینڈ دین یو ول رائٹ دس ایکسپریشن, اور پھر اس پہ آپ کو آئی گیس یو ول ہیو ٹو اپلائی ڈسٹریبیوٹیو لا ان ریورس. اگلی اسٹیٹمنٹ بھی اسی طرح ہی ہے, اٹ از ریننگ اینڈ آئی ہیو فورگاٹن مائی امبریلا, اور اٹ از ریننگ اینڈ آئی ہیو فورگاٹن مائی ہیٹ. اٹ ول آلسو بی سمبل. اس کے لیے بھی آپ کو سمبلس پہلے یوز کرنے پڑیں گے فار ڈینوٹنگ یور اسٹیٹمنٹس, 3 اسٹیٹمنٹس, اور پھر آپ کو ڈسٹریبیوٹیو لا اپلائی کریں گے ان ریورس فار گیٹنگ دا رائٹ آنسر. اور کچھ میں نے آپ کو اسائنمنٹس ایکسرسائز بھی دے دی, ایکسرسائز کے طور پہ بھی کچھ پرابلمس دے دی ہیں. کچھ پرابلمس آپ لوگ خود اپنی کتاب میں سے تلاش کریں اور خود ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب ہم اپنے اگلے ٹاپک میں موو کرتے ہیں. اگلے ٹاپک میں ہم ایک نیا کنیکٹو انٹروڈیوس کریں گے. ابھی تک ہم نے کتنے کنیکٹوز انٹروڈیوس کر چکے ہیں آلریڈی. آئی تھنک ہم نے نیگیشن کو انٹروڈیوس کیا ہے, ٹلڈا, کنجنکشن کو انٹروڈیوس کیا ہے, ڈسجنکشن کو کیا ہے, پھر ایکسکلوسیو اور کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. سو فار وی ہیو انٹروڈیوسڈ یو
4 کنیکٹیوز اور ان سب کے ٹروتھ ٹیبل ہم نے بنائے تھے. اب ہمارا جو اگلا کنیکٹیو ہے دیٹ از امپلیکیشن, اور اب ہم امپلیکیشن کو پراپرلی اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے یہ سینٹینس لکھا ہوا انگلش کا, اف یو ارن این اے ان میتھمیٹکس دین آئی ول بائی یو اے کمپیوٹر. اس میں اٹس 2 کمپوننٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. یو ارن این اے ان میتھمیٹکس, اس کو ہم پی کے ساتھ نوٹ کر دیتے ہیں, اور دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے آئی ول بائی یو اے کمپیوٹر, اس کو ہم کیو کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم اوریجنل اسٹیٹمنٹ کو ہم یہ کہیں گے اف پی از ٹرو دین کیو از ٹرو. اس کو اگر ہم لکھیں گے تو اس کو لاجیکل فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں, ریپلیس کرتے اف پی از ٹرو دین کیو از ٹرو, اف یو ارن این اے دین آئی ول بائی یو اے کمپیوٹر. یا سمپلی اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے اف پی دین کیو. وی کین آلسو فریز اٹ ایز پی امپلائز کیو, اور اسے ہم عام طور پہ لکھتے ہیں پی ایرو کیو, پی ایرو کیو. اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں. لیٹس سے this is just a promise from your father. For example, your father says to you that I'll buy you a computer if you earn an A in mathematics. تو اب اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم پرومس کے طور پہ ٹریٹ کریں تو اب دیکھیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہمارے پاس بنتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ P is true and Q is also true, یعنی you have earned an A in mathematics and your father has bought you a computer. دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی تو پرومس از فلفلڈ. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ پی ٹرو ہے اور کیو فالس ہو گئے, یعنی یو ارنڈ این اے بٹ یور فادر ڈنٹ بائی یور کمپیوٹر, تو پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس. دوسری پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ پی از فالس اینڈ کیو از ٹرو, یو ڈنٹ ارن اے ان میتھمیٹکس بٹ ایون دین یور فادر باٹ یور کمپیوٹر. اور آخری پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ نیدر یو earn an A in mathematics no your father bought your computer, یعنی P اور Q دونوں فالس ہو گئے. اب اس کو اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم پرومس کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو امیجن کریں کہ پرومس کس اسٹیج کے اوپر بریک ہو رہا ہے. یہ صرف ایک اسٹیج کے اوپر بریک ہوتا ہے جب P ٹرو اور Q فالس ہو جائے, یعنی یو ارنڈ an A in mathematics but your father didn't buy your computer, تو only then you will be able to say that the promise has been broken. تو یہ جو امپلیکیشن ہے اس کو ہم لاجیکل کنیکٹو کے طور پہ لیں گے, اور اس کا بھی اسی طریقے سے ہم ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے جیسے کہ باقی سارے ہمارے لاجیکل کنیکٹوز ہیں ان کا ہم ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں. تو اس میں ہمارے ٹروتھ ٹیبل میں پی امپلائز کیو کے ٹروتھ ٹیبل میں ہمارے پاس صرف ایک ویلو جو ہوگی دیٹ ول بی فالس. جب پی ٹرو ہوگا اور کیو فالس ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ پی امپلائز کیو از فالس. باقی تینوں ویلوز میں ہمارے پاس اس کی ویلو جو ہے وہ ٹرو آئے گی. اچھا, اگر لیٹس سے اس کا ہم ٹروتھ ٹیبل دیکھتے ہیں تو پی اسی طریقے سے اس کا بنے گا ٹروتھ ٹیبل, اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں پی امپلائز کیو کا جو کالم آ رہا ہے اس میں صرف ایک جگہ ہمارے پاس ایف ہے, وین پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس. یو ارنڈ این اے ان میتھمیٹکس بٹ یور فادر ڈنٹ بائی یور کمپیوٹر, ہی ہیز بروکن ہز پرومس. تو اس طرح ہمارے پاس آتا ہے. اگر آپ نے اف یو ڈنٹ ارن A in mathematics تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. Your father has not broken his promise if he's bought you a computer or not bought you a computer. He is not broken. تو ہمارے پاس ٹی لیں گے اس کالم میں. اوکے, تو اس کا ٹروتھ ٹیبل تو میرا خیال ہے اٹس کلیئر, اٹس ویری سمپل. اب ٹروتھ ٹیبل میں آپ نے کچھ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں جو کہ آپ کو آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو. نیگیشن کا ٹروتھ ٹیبل تو بالکل ہی سمپل تھا. ڈسٹنکشن کا ہم ٹیبل لیا تھا تو اس میں ہمارے لیے فالس والی انٹری کو آئیڈینٹیفائی کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے. اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی ٹیبل ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ڈسٹنکشن میں ہمارے پاس ایف صرف اس وقت آتا ہے وین بوتھ پی اینڈ کیو آر فالس, اور جب کنجنکشن کا ہم ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے ٹرو والی انٹری کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اوکے, اسی طرح اس ٹیبل میں بھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس ٹیبل میں صرف ایک انٹری جو ہے وہ فالس آتی ہے. وہ فالس کب ہوتی ہے؟ جب پی ٹرو ہو اور کیو فالس ہو. تو پہلے فالس والی انٹری آپ فل کر دیں گے اور اس کے بعد باقی ساری انٹریز جو ان میں آپ ٹی فل کریں گے. اٹس ویری سمپل ٹو ڈو دیٹ. اچھا, اب اس ٹیبل کے لیے
اس کی فارمل ڈیفینیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشن کی فارمل ڈیفینیشن کیا ہے. تو فارمل ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے if p and q are statement variables, the conditional of q by p is if p then q. اور اس کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں p implies q, اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں بائی p arrow q. تو یہ ایرو کا کنیکٹو جو ہے ہم نے نیا انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس کے لیے ٹروتھ ٹیبل بھی ہم نے بنا لیا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, it is false when p is true and q is false, otherwise it is true. ایرو کو ہم کہیں گے کنڈیشنل آپریٹر. اچھا, اس میں p implies q میں p کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں یا اینٹیسیڈنٹ بھی کہہ دیتے ہیں, اور q کو ہم کنکلوژن یا کانسیکوینٹ بھی کہہ دیتے ہیں. اب کچھ اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں, کچھ لاجیکل ان کی امپلیکیشن کی کچھ اور ہم پریکٹس کرتے ہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دکھاتا ہوں. لیٹس سی دیز ایگزامپلس ناؤ. اچھا, اب یہ کچھ میں نے امپلیکیشنز لکھی ہیں, دیر از اے لسٹ آف امپلیکیشنز, اور ان میں سے کچھ ٹرو ہیں اور کچھ فالس ہیں. سب سے پہلے ہم نے لکھا ہوا اف 1 is 1 then 3 is 3. اس میں p بھی ٹرو ہے اور q بھی ٹرو ہے, تو اٹ ول بی ٹرو. اچھا, اب میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا نسبتاً آسان ہے. ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں جس میں کہ p ٹرو ہے اور q فالس ہے, only then it will be false. تو دوسری جو فالس ہو جائے گی کیونکہ اس میں p ٹرو ہے, 1 is equal to 1 but 2 is not equal to 3, so it is false. اچھا, تیسری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ q کیا کہہ رہا ہے, because if 1 is equal to 0 then 3 is equal to 3. It is always true. It is vacuously true, ہم یہ کہیں گے, yeah, it's true by default. اسی طرح اگلی اسٹیٹمنٹ میں بھی if 1 is 2 then 2 is 3. اگرچہ 2 3 تو نہیں ہوتا, یہ دونوں فالس ہو گئے ہیں, p بھی فالس ہو گیا اور q بھی فالس ہے, لیکن ہماری امپلیکیشن جو ہے ہم یہ کہیں گے for implication is true. اچھا, اگلی امپلیکیشن میں if 1 is 1, p ہمارے پاس یہ ہے, اور q جو ہے it's again a compound statement itself, 1 is equal to 2 and 2 equal to 3, which is false. So it is false now. And if 1 is 3 or 1 is 2, then 3 is 3. It is also true again. اچھا, امپلیکیشن باقی آپریٹرس کی نسبت تھوڑی سی کمپلیکیشنز کریٹ کر دیتی ہے, کیونکہ انگلش یوزیج میں اس کی بہت ہمیں ویرائٹی ملتی ہے. ہم اس کو امپلیکیشن کو کئی طریقے سے کہہ دیتے ہیں, اور بعض کا ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح ہم ٹرانسلیٹ کریں گے p implies q کی فارم میں. ہم بعض کا کہہ دیتے ہیں کہ something is true only if something is necessary, if something happens. تو یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ یوزیج ہے if then کا. تو یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ اس جتنی بھی یوزیج ہے اس کو اپنے آپ کو فیملیئر کر لیں, تاکہ جتنے بھی انگلش کے سینٹینسز ہوں گے آپ ان کو رائٹلی ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں انٹو پراپر امپلیکیشن. p implies q کی فارم میں آپ صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکیں. So let's see how different usages of implication ہم یہ دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرنٹ الٹرنیٹو ویز ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے امپلیکیشن کو, ایک تو وہی ہے which is straightforward if p then q, یا پھر p implies q, if p q. اگلا ہمارے پاس ہے, we'll have to be careful about it, p only if q. تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جب اس کو ہم ایکسپریس کریں گے کنیکٹک کے ذریعے تو اٹ ول بیکم p implies q. p only if q is same as p implies q. p is sufficient for q. It will also translate into p implies q. اچھا, not p unless q. It will again translate into p implies q. q follows from p is same as p implies q. q if p. q whenever p. q is necessary for p. تو یہ ڈفرنٹ ہمارے پاس ہیں اس کے ویز آف سیئنگ امپلیکیشن. تو ان سب کو آپ کو اپنے آپ کو فیملیئرائز کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. اٹ از ناٹ اسٹریٹ فارورڈ, آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا. ویل ہیو ٹو سی اے نمبر آف ایگزامپلس, اپنے ایگزامپلس بھی دیکھیں اور ایکسرسائز بھی کریں, اینڈ دین یو ول گیٹ یوز ٹو آل دیز فریزز.
اور اسی لیے ہم کچھ اس کے لیے ہم کچھ پرابلمز ہم کرتے ہیں. لیٹس سی دیز پرابلمز آن یور اسکرین ناؤ. اب ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں انگلش میں دی ہوئی اور ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو دا فارم اف پی دین کیو. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے یور گارنٹی از گڈ اونلی اف یو باٹ یور سی ڈی لیس دین 90 days ago. اب اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اف دین کے فارم میں. تو یہ ٹرانسلیٹ ہوگا اف یور گارنٹی از گڈ دین یو مسٹ ہیو باٹ یور سی ڈی پلیئر لیس دین 90 days ago. دوسری ہمارے پاس ایگزامپل ہے ٹو گیٹ اے ٹینیور ایز اے پروفیسر اٹ از سفیشینٹ ٹو بی ورلڈ کلاس ورلڈ فیمس. تو یہ ہو جائے گا Q is sufficient for P. ٹھیک ہے. If you are world class, if you are world famous, then you will get tenure as a professor. اچھا اگلا جو ہے امپلائز کا ہم نے کیا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ریلیٹیولی آسان ہے. That you get the job implies that you have the best credentials. تو یہ اسٹریٹ فارورڈلی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا if you get the job then you have the best credentials. اچھا it is necessary to walk 8 miles to get to the top of the peak. So it will translate into if you get to the top of the peak then you must have walked 8 miles. اچھا اب امپلیکیشن کی ہم کچھ فردر پریکٹس کرتے ہیں. پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ انگلش سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو سمبلس, سمبولک فارم میں ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے کہ ہمیں جو اسٹیٹمنٹ فارم میں دی گئے ہوں گے, ایکسپریشنز دیے ہوں گے, ان کو ہم انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو پہلے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فرام انگلش ٹو سمبلس. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ دو ہم نے لی ہیں سمبلس. پی ہمارے پاس ہے یو گیٹ این اے آن دا فائنل ایگزام. کیو لے لیتے ہیں یو ڈو ایوری ایکسرسائز ان دس بک. اور آر ہم لے لیتے ہیں یو گیٹ این اے ان دس کلاس. تو یہ ہمارے پاس 3 پوزیشنز ہیں پی کیو اینڈ آر. اب ہمیں دیے گئے ہوں گے کچھ سینٹینسز انگلش میں جن کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو سمبلس. تو جو پہلا سینٹینس ہے دیٹ از ٹو گیٹ این اے ان دس کلاس it is necessary for you to get an A on the final. تو اس میں R is necessary, P is necessary for R. یہ اسٹیٹمنٹ بنے گی. That becomes R implies P. Okay. اب solution will be R implies P. اگلا سینٹینس دیکھیں you do every exercise in this book and you get an A on the final implies you get an A in the class. It is relatively simple. ہم نے P اور Q کو اینڈ کرنا ہے اور اس کی امپلیکیشن آ جائے گی R. P and Q implies R. اور تھرڈ سینٹینس جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں getting an A on the final and doing every exercise in this book is sufficient for getting an A in this class. اس میں بھی P sufficient Q والی ہماری جو ہے ٹرمینالوجی وہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو it will translate into P and Q implies R. اچھا اب ہم ٹرانسلیٹ کی پریکٹس کرتے ہیں کہ سمبولک ایکسپریشنز کو کس طریقے سے ہم نے انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ ایگزامپلز ہم لیتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے 3 سمبلز ہیں P, Q and R. And they represents P you have a flu, Q you missed the final exam, اور R ہے you pass the course. یہ اب ہمیں کچھ ایکسپریشنز ہمارے پاس ہوں گے جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا انٹو انگلش لینگویج. اور ایکسپریشنز ہمارے پاس جو ہیں they are پہلا ایکسپریشن ہے P implies Q. تو if you have flu, P جو ہے you have flu کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, then you will miss the final exam. Q represents you miss the final exam. So it translates into English as if you have flu then you miss the final examination. And not Q implies R.
تو کیو چونکہ ریپرزینٹ کرتا ہے یو مس دا فائنل ایگزام, تو ناٹ کیو ہو جائے گا اف یو ڈونٹ مس دا فائنل ایگزام. اف یو ڈونٹ مس دا فائنل ایگزام یو ول پاس دا کورس. اور تیسرا ہمارے پاس جو امپلیکیشن ہے اس میں پی کی بھی نیگیشن ہے اور کیو کی بھی نیگیشن ہے, یعنی اف یو نیدر ہیو فلو نور مس دا فائنل ایگزام دین یو ول پاس دا کورس. تو ہم نے ایک نیا کنیکٹو بھی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. اچھا, اب جب ہم ٹروتھ ٹیبل بنا رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹروتھ ٹیبل بناتے ہوئے ہم نے انر موسٹ بریکٹ کو پہلے ریزالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آؤٹر بریکٹ اینڈ سو آن, جس طرح کے الجبرک ایکسپریشن میں بھی ہم کرتے ہیں. اور جیسے ہائرارکی ہوتی ہے آپریشنس کی کہ ہم ملٹیپلیکیشن کو پہلے کرتے ہیں اور پھر ایڈیشن کو کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے پاس یہ جو کنیکٹوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ہائرارکی ہوگی. ہم سب سے پہلے نیگیشن کو کرتے ہیں. بریکٹس انر بریکٹ میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ نیگیشن ہمارے پاس کہاں آ رہی ہے. سب سے پہلے نیگیشن کو کیا جاتا ہے, اس کے بعد کنجنکشن اور ڈسجنکشن ایک ہی ہائرارکی لیول پہ آتے ہیں, تو ان کا دوسرا جو بنتا ہے وہ کنجنکشن اور ڈسجنکشن کا بنتا ہے. اور سب سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس امپلیکیشن ریزالو کی جاتی ہے. تو اس ترتیب سے ہم ریزالو کرتے ہیں. یہ ہائرارکی ہم آبزرو کریں گے وین وی آر رائٹنگ اے ٹروتھ ٹیبل اور وین وی آر سمپلیفائنگ آور لاجیکل ایکسپریشن یوزنگ لاز آف لاجک. دونوں صورتوں میں ہم ان کو اپلائی کریں گے. اچھا, اب ایگزامپل کے طور پہ اس ہائرارکی کو کس طریقے سے ہم نے آبزرو کرنا ہے, اس کو ہم کوئکلی میں 2-3 ٹیبلز کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے ٹیبلز لکھنے ایکسپریشنز کے, کیپنگ ان مائنڈ دا ہائرارکی آف آپریشنز, ہائرارکی آف لاجیکل کنیکٹوز. تو پہلا ٹیبل ہمارے پاس جو ہے اس میں ہم ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے P well not Q implies not P. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دس اسٹیٹمنٹ فارم انوالوز اونلی 2 variables, so we will have 4 rows in this table. اور پہلے 2 کالمس P اور Q کے لیے آ جائیں گے. سب سے پہلے ہم نے نیگیشن کو کرنا ہے ریزالو, اور جو نیگیشن لیفٹ پہ پہلے آ رہی ہے اس کو پہلے کریں گے, پھر رائٹ کی طرف موو کریں گے. سب سے پہلے ہم نیگیشن کو ریزالو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹلڈا کیو کو ہم نے کرنا ہوگا. دیٹ از ویری سمپل. کیو کے بالکل ساتھ اس کا ہم نیگیشن لکھ لیتے ہیں, تو ٹلڈا کیو کے لیے ہمارے پاس کالم آ جاتا ہے ایف ٹی. پھر اگلا ہمیں نیگیشن ملتا ہے پی کے لیے, تو وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں ٹلڈا پی بیکمز ایف ٹی. یہ کالم ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب ہماری ہائرارکی میں دوسرا نمبر آ جائے گا کنجنکشن کا, جو کہ یہاں پہ موجود ہے. تو ہم ڈسجنکشن کا پی ڈسجنکشن ٹلڈا کیو, اس کے لیے ہم کالم بناتے ہیں پی ڈسجنکشن پی ویل ٹلڈا کیو کے لیے ٹیبل بنتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف والی انٹری کو پہلے ہم فل کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی والے کالم میں اور ٹلڈا کیو والے کالم میں دونوں میں ایف کہاں پہ آ رہا ہے, تو صرف تیسری رو میں دونوں میں ایف آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دس کالم ول ہیو ایف اونلی ان 3rd رو. باقی تینوں کو ہم ٹی کے ساتھ کوئکلی فل کر دیتے ہیں. Now we are in a position to move on to the next connective in our hierarchy, which is implication, اور ہم پورا ایکسپریشن کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, امپلیکیشن کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امپلیکیشن اس وقت فالس ہوتی ہے جب پی ٹرو ہو, ہائپوتھیسس ہمارا ٹرو ہو اور کیو فالس ہو. ٹھیک ہے, کنکلوژن ہمارا فالس ہو. تو ہمارا ہائپوتھیسس ہے پی ویل ٹلڈا کیو, یہ 3 جگہ پہ ٹرو ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کورسپونڈنگ جو ٹلڈا پی کی ویلو ہے کہاں کہاں فالس ہو رہی ہے. تو یہ پہلی 2 پہ ٹرو ہے اور کورسپونڈنگ ویلو فالس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ امپلیکیشن یہاں پہ فالس ہو رہی ہے. اچھا, اور تیسری رو میں پی ویل ٹلڈا کیو آلریڈی فالس ہے, تو ہمیں ٹلڈا پی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اٹ ول بی ٹرو اینی وے. اب چوتھی رو میں یہ ٹرو ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ ٹلڈا پی بھی ٹرو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ امپلیکیشن ول بی ٹرو. تو اس طرح ہمارے پاس یہ کالم بن جاتا ہے ایف ٹی. اوکے, اب ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں اگلے ٹیبل کے لیے. دیٹ از آلسو فیئرلی سمپل ایگزامپل. اس میں بھی ہم ہائرارکی کو السٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے کنیکٹرز کی ہائرارکی کو مینٹین کرنا ہے فار وین وی آر رائٹنگ ڈاؤن اے ٹیبل, ٹروتھ ٹیبل. تو یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم ہے وہ ہے پی امپلائز کیو اینڈ ٹلڈا پی امپلائز
آر. اچھا اس میں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے بریکٹس کو پہلے ریزالو کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس 2 بریکٹس آ گئی ہیں, تو دونوں بریکٹس میں سے ہم پہلی والی لیفٹ والی بریکٹ کو ہم پہلے ریزالو کر لیتے ہیں. ٹیبل میں چونکہ ہمارے پاس ایکسپریشن میں 3 ویریبلز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیبل ول ہیو 8 روز. پی کیو اور آر کے لیے ہم کوئکلی کالم فل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس روٹین میٹر ہے جس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. پھر ہم پی امپلیکیشن کیو کے لیے کالم بناتے ہیں جس کو ہم نے پہلے ریزالو کرنا ہے. تو پی امپلیکیشن کیو کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے وہ ویلیوز دیکھنی ہے جن میں پی ٹرو ہے. جن میں پی فالس ہے ان کو تو ہم کوئکلی ٹرو کر دیتے ہیں. جن ویلیوز کے لیے پی فالس ہے ان کے لیے تو ہم کوئکلی ٹرو کر دیتے ہیں. ہم فالس صرف اس وقت کریں گے جب پی ٹرو ہے اور کیو فالس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3rd رو اور 4th رو میں ہمارے پاس ایف آ جائے گا اور باقی ساری روز میں ہمارے پاس ٹی آ جائے گا. اچھا اب ہم نے اگلی اپنی بریکٹ کو ریزالو کرنا ہے, اور بریکٹ کے اندر پہلے ہم ٹلڈا کو ریزالو کریں گے اکارڈنگ ٹو دا ہائرارکی رول. تو اس طرح ٹلڈا پی کو ہم نے کرنا ہے ایویلویٹ. ٹلڈا پی فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ, ہم اس کا نیگیشن لے لیں گے پی کا, اور اس طرح ہمارے پاس یہ کالم آ جائے گا ایف 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 اینڈ دین 4 ٹیز. اب ہم نے امپلیکیشن لینی ہے ٹلڈا پی امپلائز آر. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹلڈا پی میں جہاں ایف آ رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ کالم تو ہم کوئکلی کر دیتے ہیں, دے ول بی آل ٹیز. تو اس طرح ہمارے پاس پہلی 4 روز میں کورسپونڈنگ ویلو جو ہے وہ ٹی آ جائے گی. اب ٹلڈا پی کی اگلی 4 ویلوز جو ہیں دے آر ٹرو. تو ان میں سے جن ویلوز میں ایف آ رہا ہے ٹلڈا پی امپلائز آر میں جس میں ایف آ رہا ہے اس کو ہم ایف کر دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6th 6th اور 8th رو میں ہمارے پاس ایف آ رہا ہے. سو دس وی گیٹ ایف ایٹ 6th رو اینڈ 8th رو, اور باقی سارے ہمارے پاس اینٹریز جو ٹرو آ گئی ہیں. اب باقی ہمارا ایکسپریشن جو ہے اس میں ہم نے کنجنکشن کو کرنا ہے, اور کنجنکشن کے لیے ہم ٹی کو پہلے فل کرتے ہیں. ٹی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کالمز ہمارے جو ہیں پی امپلائز کیو والا کالم یعنی 4th کالم اور 6th کالم جو ہے اس میں دونوں میں ٹرو کہاں پہ آ رہا ہے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے. تو پہلا بھی ٹرو ہے دونوں, دوسرا بھی ٹرو ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹرو ایٹ 5th رو. 5th رو میں بھی ٹرو ہمارے پاس ہے. پہلی رو میں, دوسری رو میں اور 5th رو میں ہمارے پاس ٹرو ہے, اور اس کے بعد پھر 7th رو میں بھی ٹرو ہے. اس کو ہم فل کر لیتے ہیں اور باقی سارے ہمارے ایف ہو جائیں گے. تو دس کمپلیٹس آور ٹیبل. اوکے, اب ہم کچھ ایکویلنسز اسٹیبلش کریں گے, ایکویلنسز دیٹ انوالو امپلیکیشنز. یہ 2 ایکویلنسز میں نے ثابت کرنی ہے, دے آر امپورٹنٹ فار یو. یعنی ہم ان کو ثابت بھی کریں گے اور بعد میں ان کو ہم یوز بھی کریں گے فار اپنی فردر, ہم نے اگلے لیکچرز میں ان امپلیکیشنز کو ہم یوز بھی کریں گے. تو جو ایکویلنسز ہم ثابت کر رہے ہیں اس میں سے پہلی جو ایکویلنس ہے وہ ہم ثابت کریں گے کہ پی امپلائز کیو از سیم ایز ٹلڈا کیو امپلائز ٹلڈا پی. تو اس کے لیے اسی طریقے سے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے. سمپلی ٹروتھ ٹیبل میں چونکہ 2 ہی ویریبلز ہیں سو اٹ ول ہیو 4 روز. پہلے پی اور کیو کے لیے ٹیبل بنا لیا ہم نے, پھر ٹلڈا کیو کے لیے اور ٹلڈا پی کے لیے بنا لیا اکارڈنگ ٹو ہائرارکی. ہم نے چونکہ ٹلڈا کو پہلے ریزالو کرنا تھا تو ان دونوں کے لیے ہم نے بنا لیا. اب ہم امپلیکیشن پہ آ جاتے ہیں ہائرارکی کے مطابق, اور لیفٹ پہ ہمارے پاس امپلیکیشن ہے دیٹ از پی امپلائز کیو. اس کو ہم پہلے ریزالو کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کے کورسپونڈنگ ویلیوز آ جاتی ہیں ٹی ایف ٹی ٹی. اور پھر اس کے بعد ہم ٹلڈا کیو امپلائز ٹلڈا پی کو ہم ریزالو کرتے ہیں. یہ نوٹ آپ کر رہے ہوں گے کہ دونوں میں ہمارے پاس ایک ہی دفعہ ایف آتا ہے. پی امپلائز کیو میں ہمارے پاس ایف صرف اس وقت آئے گا وین پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس, اور ٹلڈا کیو امپلائز ٹلڈا پی میں ہمارے پاس ایف اس وقت آئے گا وین ٹلڈا کیو از ٹرو اینڈ ٹلڈا پی از فالس. تو یہ دونوں ایکسپریشنز کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنا لی ہے, اور آپ کلیئرلی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو دا سیم ویلیوز, دونوں میں ویلیوز جو ہیں ٹی ایف ٹی ٹی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیز 2 لاجیکل ایکسپریشنز آر اکویلنٹ ٹو ایچ ادر. اوکے, اب ایک اور امپلیکیشن دیکھیں. اگلی امپلیکیشن میں ہم ثابت کر رہے ہیں ایکویلنس, ہم ثابت کر رہے ہیں پی امپلائز کیو از اکویلنٹ ٹو ٹلڈا پی ویل کیو.
یہ ایکولنس جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے دیکھیں کہ ایک طرف لیفٹ پہ ہمارے پاس کنیکٹو جو ہے امپلیکیشن ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس امپلیکیشن کوئی نہیں ہے. ہم نے امپلیکیشن کو ریپلیس کر دیا ہے ود ویل اینڈ اٹلڈا. تو اس کو بھی ہم اسٹیبلش کریں گے ود دا ہیلپ آف اے ٹروتھ ٹیبل. اس کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے. تو ٹروتھ ٹیبل کے لیے پہلے وہی پی کے لیے کالم بنائیں, پھر کیو کے لیے کالم بنائیں, دین پی امپلائز کیو کے لیے کالم بن جائے گا ریڈیلی. اس میں ایف کی انٹری کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے بعد ٹی کو ہم فل کر دیں گے. پھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنے سے پہلے ہمیں ٹلڈا پی کو ہمیں ایویلویٹ کرنا ہوگا وچ از ایف ایف ٹی ٹی, اور پھر ہم ان دونوں کا ٹلڈا پی اور کیو کا اور کر لیتے ہیں ٹلڈا پی ویل ایف. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایف صرف اس وقت آئے گا when both ٹلڈا پی اینڈ کیو آر فالس. تو اس طرح دوسری انٹری اس کی فالس ہو جاتی ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس کالم بن جاتا ہے ٹی ایف ٹی ٹی. اب چونکہ پی امپلائز کیو اینڈ ٹلڈا پی ویل کیو دے ہیو آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس ان کورسپونڈنگ روز, تو اس کا مطلب ہے کہ دیز ٹو ایکسپریشنز آر ایکولنٹ. اوکے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ دونوں ایکولنسز آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. ان کو انشاءاللہ ہم جیسے اگلے کورس میں ان ایکولنسز کو یوز بھی کریں گے ڈفرینس. اچھا, اگلا ہم نے یہ کرنا ہے کہ امپلیکیشن کی ہم نیگیشن دیکھتے ہیں کہ پی امپلائز کیو کی نیگیشن کیا ہوگی. اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں. لیٹس سی دس سلائیڈ ناؤ. پی امپلائز کیو کو ابھی ہم نے ثابت کیا تھا دس از سیم ایز ٹلڈا پی ویل کیو, اور اس طرح اس کی نیگیشن بن جائے گی ٹلڈا پی ویل کیو. اور یہاں ہم ڈی مورگنز لا کو یوز کر لیتے ہیں, اور ڈی مورگنز لا کو یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس ایکسپریشن آئے گا دیٹ از ٹلڈا پی ویل از کنورٹڈ انٹو ہیٹ ٹلڈا کیو آ جائے گا. اب ڈبل نیگیشن پی جو ہے اٹ ول بیکم پی اینڈ وی گیٹ پی اینڈ ٹلڈا کیو. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. اگر آپ یہ دیکھیں تو اٹس این انٹرسٹنگ آبزرویشن کہ امپلیکیشن کی جو نیگیشن ہے اٹ ڈز ناٹ انوالو امپلیکیشن. اس میں اف دین نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو دیز ٹو ایکسپریشنز آر ایکولنٹ. اوکے, نیگیشن کی امپلیکیشن کی نیگیشن ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہے, اور اس کو فردر ہم ایلیبریٹ کریں گے ود دا ہیلپ آف سم ایگزامپلس. ان ایگزامپلس میں ہم انگلش سینٹینسز لیں گے امپلیکیشن کے, اور ان کی ہم نیگیشن بنائیں گے. انگلش سینٹینسز ہوں گے وچ ول بی امپلیکیشنز, اور ان کی ہم نے نیگیشن بنانی ہوگی. اینڈ دیز آر دا ایگزامپلس. ناؤ ہمارے پاس 4 امپلیکیشنز گیون ہیں ان دا فارم آف انگلش سینٹینسز, اور ان کی ہم نے نیگیشن بنی ہے. If Ali lives in Pakistan, then he lives in Lahore. تو اس کی نیگیشن بنے گی Ali lives in Pakistan and he does not live in Lahore. اب اس میں دیکھیں if then نہیں آ رہا بلکہ and آ رہا ہے. Ali lives in Pakistan and he does not live in Lahore. If my car is in the repair shop, then I cannot go to class. My car is in the repair shop and I can go to the class. اور تھرڈ ایگزامپل ہمارے پاس ہے if x is prime then x is odd اور x is 2. x is prime but x is not odd and x is not 2. اور فائنلی ہماری فورتھ ایگزامپل ہے if n is divisible by 6 then n is divisible by 2 and n is divisible by 3. اور اس کا نیگیشن ہو جائے گا کہ n is divisible by 6 but n is not divisible by 2 اور n is not divisible by 3. اوکے, اب ہم امپلیکیشن کے حوالے سے کچھ اور بھی ٹرمینالوجی ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں. جو ٹرمینالوجی ہم انٹروڈیوس کریں گے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا امپلیکیشن کا انورس آ جائے گا. امپلیکیشن کا کنورس ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہوتا ہے, اور امپلیکیشن کا کانٹرا پازیٹو کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی امپلیکیشن کا انورس کیا ہوتا ہے. تو انورس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دا انورس آف دا کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ پی امپلائز کیو از ناٹ پی امپلائز ناٹ کیو. انورس کو آپ کو نیگیشن کے ساتھ امپلیکیشن کی نیگیشن جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, اس کے ساتھ اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. امپلیکیشن کا جو ہمارے پاس انورس آئے گا دیٹ از
P implies Q کا انورس آ جائے گا not P implies not Q. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دے آر ناٹ اکویولنٹ. اس کو آپ ٹیبل کے ذریعے بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہ دیز ٹو اسٹیٹمنٹس آر ناٹ equivalent. P implies Q is not same as not P implies not Q. تو اس کا ہم کوئکلی ٹیبل بنا لیتے ہیں دونوں ایکسپریشنز کے لیے. میں خیال ٹیبل کو مجھے زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا, یو جسٹ سی اٹ آن دا ٹیبل کہ اس میں جو ہمارے پاس P implies Q کا ٹیبل ہے اس کی ویلیوز اور ٹلڈا P implies ٹلڈا Q کی ویلیوز جو ہیں دے آر ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم. سو دا ٹو ایکسپریشنز آر ناٹ لاجیکلی ایکویولنٹ. اب ہم انورس کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں. ایز سچ ہم کچھ سینٹینسز لیں گے انگلش کے اور ان کا ہم دیکھیں گے کہ انورس کیا بنتا ہے. اور پریکٹس کے لیے مجھے سینٹینسز چوز کیے ہیں. دے آر if today is Friday then 2 plus 3 is 5. تو اس کا انورس کیا بن جائے گا؟ not P implies not Q. If today is not Friday then 2 plus 3 is not 5. If it snows today I will ski tomorrow. If it doesn't snow today I will not ski tomorrow. If P is a square then P is a rectangle. If P is not a square then P is not a rectangle. If my car is in the repair shop then I cannot go to the class. If my car is not in the repair shop then I shall go to the class. Okay, اب ہم کنورس کو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں. P implies Q کا کنورس جو ہے دیٹ از Q implies P. اور اس کو بھی آپ ٹیبل بنا کے دیکھ لیں کہ ٹو اسٹیٹمنٹس آر ناٹ لاجیکلی اکویولنٹ. P implies Q is not equivalent to Q implies P. یہ کنورس کو آپ ڈیفینیشن کے طور پہ آپ یاد رکھیں کہ P implies Q کا جب کنورس آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کا کنورس جو ہے وہ Q implies P. اور اس کی بھی ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں یوزنگ فیو ایگزامپلس. تو اس میں جو پہلی ایگزامپل آ رہی ہے if today is Friday then 2 plus 3 is 5. تو اس کا کنورس ہو جائے گا if 2 plus 3 is 5 then today is Friday. If it snows today I will ski tomorrow. اس کا کنورس آ جائے گا if I will ski tomorrow only if it snows today. If P is a square then P is a rectangle. If P is a rectangle then P is a square. If my car is in the repair shop then I cannot get to class. If I cannot get to the class then my car is in the repair shop. اچھا, اب اگلا جو ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے دیٹ از کالڈ کاؤنٹر پازیٹو. اگلا کنسپٹ ہمارا کاؤنٹر پازیٹو ہے اور کاؤنٹر پازیٹو کو ہم ڈیفائن کریں گے. The counter positive of the conditional statement P implies Q is tilde Q implies tilde P. تو اس کو اسٹیبلش کریں گے ہم کہ P implies Q is actually equivalent to its counter positive. اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. And I shall leave it to you as an exercise to you کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ کسی امپلیکیشن کا کاؤنٹر پازیٹو جو ہے وہ اس کے اکویلنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ P implies Q is equivalent to tilde Q implies tilde P. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو وہی اسٹیپس کرنے پڑیں گے, وہ ٹروتھ ٹیبل بنانا پڑے گا اور دونوں کو آپ نوٹ کریں گے کہ دے آر آئیڈینٹیکل. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے کہ کسی اسٹیٹمنٹ کا انورس اور اس کا کنورس جو ہے دے آر اکویلنٹ. یعنی آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ Q implies P is equivalent to tilde P implies tilde Q. تو یہ دو آپ کے لیے میں ایکویلنسز ایکسرسائز کے طور پہ چھوڑتا ہوں جن کو کہ آپ نے کرنا ہوگا. اچھا, اب ہم کاؤنٹر پازیٹو کو لکھنے کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اس کی پریکٹس کے لیے جو میں نے سینٹینسز چوز کیے ہیں دے آر if today is Friday then 2 plus 3 is 5. تو کاؤنٹر پازیٹو اس کا ہو جائے گا if 2 plus 3 is not 5 then today is not Friday. اگلی ایگزامپل میں if it snows today I will ski tomorrow. I will not ski tomorrow only if it does not snow today. If P is a square then P is a rectangle. If P is not a rectangle then P is not a square. If my car is in the repair shop then I cannot get to class. If I get to the class then my car is not in the repair shop.
ہوپفلی ہم لوگوں نے کافی پریکٹس کر لی ہے ان سارے کاؤنٹر پازیٹیو انورس ان سب کی, اور میرا خیال ہے کوئکلی ہمیں ریپ اپ کر دینا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. ہم نے کافی سارے نئے کنسیپٹ انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس لاجیکل جو لاز ہیں ان کو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا, اور آج کے لیکچر میں ہم نے ان لاز کو اپلائی کیا ہے فار اسٹیبلشنگ ایکویویلنس اور سمپلیفائنگ اسٹیٹمنٹ فارمز. پھر اس کے بعد ہم نے امپلیکیشن کو انٹروڈیوس کیا اور امپلیکیشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنائے اور ان ایکویویلنسز کو اسٹیبلش کیا وچ انوالو امپلیکیشنز. پھر امپلیکیشن کا انورس امپلیکیشن کی نیگیشن ہم نے دیکھی ہے پہلے, پھر ہم نے اس کا انورس لیا ہے, اس کا کنورس لیا ہے, اس کا کاؤنٹر پازیٹیو لیا ہے. آئی تھنک اٹس لاٹ فار اے لیکچر ٹوڈے, اینڈ یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ to keep yourself abreast with what we are telling you here in the lecture. تو آپ لیکچر کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کتابوں کو بھی اسٹڈی کرتے رہیں. ہم آپ کو ایکسرسائز سجیسٹ کرتے رہیں گے جو آپ نے کرنی ہے, ساتھ ساتھ نیٹ کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوں گی جو ایکسرسائز آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ ایکسرسائز میں لیکچر کے دوران آپ کو بتا دیتا ہوں, کچھ ایکسرسائز جو ہیں وہ آپ کو ہم نیٹ پہ بتا دیں گے جن کو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ایز اے ہوم ورک اسائنمنٹ. ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو enough for today, and I say goodbye to you all.